ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ما سبق درس میں بات ہو رہی تھی قرآن کریم کے حوالے سے، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام اور اسلام سے ماقبل جتنے بھی دین تھے ان کے ثابت کرنے کے حوالے سے۔ کیسے ثابت ہو کہ اسلام دین ہے، دین حق ہے؟ کیسے ثابت ہو کہ ما سبق جو شریعتیں تھیں وہ شرائع حق تھیں، حق کی شریعتیں تھیں، مگر اسلام کے آنے پر وہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں، وہ ادیان نسخ ہو گئے، ان پر عمل کرنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اب دین اسلام پر ہی، دین اسلام کے قوانین پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ آج ہمارا 22واں درس یا 21واں یا 23واں درس اسی بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں طریقۃ اثبات الاسلام و شرائع السابقۃ۔ اسلام اور اسلام سے پہلے والی جتنی بھی شریعتیں گزر چکی ہیں ان کے ثابت کرنے کا ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لو خاصمنا احد فی صحت الدین الاسلامی، کہتے ہیں اگر کوئی دین اسلام کے صحیح ہونے کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں نستطیع ان نخصمہ باثبات المعجزۃ الخالدۃ، تو پھر ہم یہ قدرت رکھتے ہیں کہ جو دین کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرے گا، دین اسلام کے بارے میں ہم سے بات کرے گا کہ یہ دین صحیح ہے صحیح نہیں ہے، تو ہم اس کے جواب میں ہم اسے اس معجزہ کے ثابت کرنے کے ساتھ دلیل دیں گے کہ جو معجزہ ہمیشہ تک کے لیے رہنے والا ہے وہی القرآن الکریم، اور وہ قرآن کریم علی ما تقدم من وجہ اعجازہ۔ اور اس سے پہلے والے درس میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کے معجز نما ہونے کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو پچھلی مرتبہ بھی ہم نے جو ہے نا اس بات کو ذکر کیا تھا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو فصاحت و بلاغت سے پر ہے، اور آج تک اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد کسی شخص میں یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کریم جیسی کتاب کا نقص پیش کر سکے، اور یہی قرآن کے معجز اور یہی قرآن کے حق ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور وہ اسلام کہ جس کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہے، تو اس اسلام، اس دین کے حق ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ وَكَذَلِكَ هُوَ طَرِيقُنَا لِإِقْنَاعِ نُفُوسِنَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الشَّكِّ وَالتَّسَاؤُلِ الَّذِي لَا بُدَّ أَنْ يَمُرَّ عَلَى الْإِنسَانِ الْحُرِّ۔ فرماتے ہیں اور یہی وہ طریقہ ہے ہمارے پاس اپنے نفسوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جب انسان کے پاس جب انسان کو شک پیدا ہو جاتا ہے، سوال پیدا ہو جاتا ہے، یہ شک اور سوال دونوں جو ہے وہ ضرور بضرور ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک
آزاد انسان پر یہ شک اور سوال دین کے بارے میں ضرور گزرتے ہیں، فی تفکیر ہی، جب وہ فکر کرتا ہے، عند تکوین عقیدت ہی اور تثبیتہا، اس وقت جب وہ کوئی عقیدہ بنانا چاہتا ہے یا وہ کسی عقیدے پر دلیل قائم کرنا چاہتا ہے، کسی عقیدے کو پختہ کرنا چاہتا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ سوال اور شک انسان کی فکر میں ضرور اس پر گزرتے ہیں، اور فرماتے ہیں ان سوالات اور ان شکوک کے ہونے پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کو، اپنے نفوس کو، اپنے اذہان کو مطمئن کرتے ہیں، اسی طریقہ سے کہ جس دین کے بارے میں ہم پر شک ہو رہا ہے، ہم پر سوالات ہو رہے ہیں، تو ہم اپنے نفوس کو قانع کرتے ہیں کہ یہ دین وہ دین ہے کہ جس کے پاس قرآن جیسی معجز نما کتاب کافی ہے، قرآن جیسی معجز نما کتاب موجود ہے، اور کہ جو حق ہے، جو قیامت تک رہنے والی ہے، اور اسلام کے حق ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اما شرائع سابقت، رہی بات ما سبق شریعتوں کی، کل یہودیت و نصرانیت، جو شریعت یہودیہ، شریعت نصرانیہ، دین یہودیت، دین نصرانیت، فنحن قبل التصدیق بالقرآن کریم او عند تجرید انفسنا عند العقیدت الاسلامیت لا حجت لنا لاقناع انفسنا بصحتنا۔ فرماتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ عظیم کتاب قرآن موجود نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس عظیم کتاب قرآن بھی موجود نہ ہو اور اسلام، دین اسلام پر بھی عقیدہ ہمارا نہ ہو، تو فرماتے پھر ہم دین یہودیت اور دین نصرانیت کے حوالے سے اپنے نفوس اور اپنے اذہان کو قانع نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے شرائع سابقہ کے صحیح ہونے پر۔ ولا لاقناع المشق المتسائل، ولا لاقناع المشق المتسائل، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے اگر دین اسلامی، عقیدہ اسلامی ہمارے پاس نہ ہو، قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس نہ ہو، تو پھر شک کرنے والے اور سوال کرنے والے شخص کو مطمئن کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ اسلام نہ ہو، عقیدہ اسلامیہ نہ ہو، قرآن جیسی کتاب نہ ہو، تو پھر شریعت سابقہ کے صحیح ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لا معجزۃ باقیۃ لہا کل کتاب العزیز، فرماتے ہیں پس ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ ہی نہیں ہے قرآن کریم کی طرح کہ جس کے ذریعے سے ہم شریعت سابقہ کو ثابت کر سکیں۔ وما ینقلہ اتباعها من الخوارق والمعاجز للانبیاء السابقین، فرماتے ہیں کہ شرائع سابقہ کی اتباع کرنے والے جو گھڑی ہوئی باتیں، جھوٹی خوارق، جھوٹی من گھڑت گھڑی ہوئی باتیں اور جھوٹی باتیں، اور انبیاء سابقین کے مختلف قسم کے معجزوں کو جو ہم تک نقل کرتے آ رہے ہیں، ان کی بات پر ہمیں کیا اطمینان ہے؟ ہمیں تو ان کی بات پر اطمینان ہی نہیں ہے۔ فہم متہمون فی نقلہم لہا، وہ تو پہلے سے اتہام میں ہیں، ان پر اتہام ہے کہ وہ کیا ہے، شرائع سابقہ کو صحیح طور پر وہ نقل کرنے والے نہیں ہیں، او حکمہم علیہا، اور جو احکام شریعت سابقہ میں ہیں انہوں نے صحیح طریقے سے ہم تک نقل نہیں کیے، بلکہ اس میں کیا کر دی؟ انہوں نے تحریف کی ہے۔ وَلَيْسَ فِي الْكُتُبِ الْمَوْجُودَةِ بَيْنَ أَيْدِينَا الْمَنْسُوبَةِ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ
ما یصلح ان یکون معجزۃ ما یصلح ان یکون معجزۃ خالدۃ تصح ان تکون حجۃ قاطعۃ ودلیلا مقنعا فی نفسها قبل تصدیق الاسلام لها۔ فرماتے ہیں کہ وہ کتب کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کی نسبت انبیاء کی طرف دی جاتی ہے، وہ کتب کہ جو یعنی ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کی نسبت انبیاء کی طرف دی جاتی ہے، جس طرح تورات ہے، انجیل ہے، کہتے ہیں کہ ان میں تورات اور انجیل کہ جن کی نسبت انبیاء کی طرف دی جاتی ہے، اور اس زمانے میں ہمارے پاس یہ جو کتابیں موجود ہیں، لیسا ما، یہ عبارت جملے کی کہا ہے نا، وَلَيْسَ فِي الْكُتُبِ آخر تک ما، یعنی وہ کتب، وہ کتابیں جو ہمارے پاس انبیاء کی موجود ہیں، تورات اور انجیل، ان میں نہیں ہے وہ بات یصلح ان تکون معجزۃ خالدۃ، کہ جو صلاحیت رکھے اس بات کی کہ یہ کیا ہو جائیں، یہ کتاب تورات اور انجیل، یہ شریعت سابقہ جو ہے وہ معجزہ خالدہ بن جائیں، تصح ان تکون حجۃ قاطعۃ ودلیلا مقنعا فی نفسها، اور نہیں ہے ان تورات اور انجیل میں اب وہ بات رہی کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ کہیں کہ اب صحیح ہے ہمارے لیے یہ حکم لگانا کہ ایک ایسی ہمارے پاس دلیل پختہ آ گئی ہے کہ جو مطمئن کر رہی ہے ہمیں اسلام کی تصدیق کرنے سے پہلے۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قبل تصدیق الاسلام لہا، اسلام جب تک ان شریعت سابقہ اور کتب سابقہ کی تصدیق نہ کرے، تو شریعت سابقہ اور کتب سابقہ، شرائع سابقہ کی اسلام اگر تصدیق نہ کرے، تو کہتے ہیں کہ وہ تورات اور انجیل جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ معجزہ ہمیشہ کے لیے معجزہ بن سکے، وہ معجز نما بن سکے، اور نہ ہی وہ کیا ہے ایک پختہ دلیل اور قانع کرنے والی دلیل بن سکتی ہے۔ تو ہم تورات اور انجیل اور شرائع سابقہ کو اگر ہم تسلیم کرتے بھی ہیں تو اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اسلام نے آ کر ان شریعتوں کی تصدیق کی ہے اور انہیں حق جانا ہے۔ وَإِنَّمَا سَهَلَنَا نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ، ہاں ہمارے لیے درست ہے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ بات درست ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے ان نقر و نصدق بنبوت اہل شرائع السابق، کہ ہم اقرار کریں اور ہم تصدیق کریں ما سبق انبیاء کی شریعتوں کی، فَلِأَنَّا بعد تصدیقنا بالدین الاسلامی، کیونکہ دین اسلامی، کیونکہ ہم جو ہے فَلِأَنَّا بے شک ہم جو ہے جب دین اسلامی کی تصدیق کر چکے ہیں، دین اسلام پر جو ہے ایمان لا چکے ہیں، تو اس کے بعد کان علینا، ہم پر یہ ضروری ہو گیا ہے ان نصدق بکل ما جاء بہ وصدقہ، کہ ہم خاموشی سے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے ہر اس بات کی تصدیق کریں کہ جس کا اسلام نے کہا ہے، جو اسلام لے کر آیا ہے، وصدقہ، اور جس کی تصدیق اسلام نے کہی ہے۔ وَمِنْ جُمْلَةِ مَا جَاءَ بِهِ، اور جو کچھ اسلام لے کر آیا، وَصَدَّقَهُ بِنَبُوَّةِ جُمْلَةٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ، اور اسلام جو ہے کہتے ہیں کہ جو کچھ اسلام لے کر آیا ہے ان میں سے اور کیا ہے، وَصَدَّقَهُ، اور اسلام نے تصدیق کی ہے،
کیا بے نبوت جملت من الانبیاء سابقین، کہ جو انبیاء ما سبق گزر چکے ہیں ان کی نبوت کی تصدیق کی، علی نحو ما ذکر ما مر ذکرہ، اس بنا پر کہ جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، کہ ہم تو ما سبق انبیاء کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ما سبق انبیاء کی شریعتوں سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیونکہ اسلام نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ادیان آئے، اس سے پہلے بھی کتابیں آئیں، اس سے پہلے بھی صحیفے نازل ہوئے، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے، اور ہمارے نبی بانی شریعت اسلام نے ان انبیاء کی تصدیق بھی کی، ان کتب کی تصدیق بھی کی، لہذا ہم پر ضروری ہے کہ جب ہم دین اسلامی کا اقرار کر چکے ہیں تو ہم ما سبق انبیاء کا بھی اقرار کریں، اور جو کچھ ان امتوں میں خدا کی طرف سے نازل ہوا، تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں، سب کی تصدیق کرنا ہم پر کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ ہم دین اسلام کے پابند ہیں اور دین اسلام اسی بات کا حکم دیتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا، اسی پر بنا رکھتے ہوئے، فَالْمُسْلِمُ فِي غِنًى عن البحث والفحص عن صحت الشریعت النصرانیت وما قبلها من الشرائع السابقۃ بعد اعتناقہ الاسلام، کہتے ہیں کہ پس جب ایک مسلمان نے جب اسلام کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، ہاں یعنی اصل عبارت یوں بنے گی، فالمسلم بعد اعتناقہ الاسلام، پس مسلم کہ جس نے اسلام کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے تو اس کے بعد مسلمان کو ضرورت نہیں ہے بحث اور فحص کرنے کی شریعت سابقہ، وہ شریعت نصرانیہ ہو یا اس سے پہلے والی شریعت ہوں، ان کے صحیح ہونے میں بحث اور فحص کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے جب اس نے اسلام والا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اس کے پاس اسلام جیسا مضبوط دین ہے، اسلام جیسی مضبوط کتاب ہے، تو جو کچھ اسلام کہتا جائے گا اس پر وہ عمل کرتا جائے گا۔ لأن التصدیق بہ تصدیق بہا، کیونکہ اسلام کی تصدیق حقیقت میں ما سبق شرائع کی تصدیق ہے، والایمان بہ ایمان بالرسل السابقین والانبیاء المتقدمین، اور اسلام پر ایمان لے آنا حقیقت میں ما سبق انبیاء و مرسلین پر ایمان لانا ہے۔ فلا یجب علی المسلم ان یبحث عنہا، پس اب ضروری نہیں ہے مسلمان پر کہ وہ ما سبق شریعتوں کے صحیح ہونے کے بارے میں غور و فحص کرے، وَيَفْحَصْ عَنْ صِدْقِ مُعْجِزَاتِ أَنْبِيَائِهَا، اور نہیں ہے ضروری اس ایک مسلمان پر کہ وہ ما سبق انبیاء کے معجزات کے صحیح ہونے پر، سچا ہونے پر وہ بحث و فحص کرے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کیونکہ مفروض یہ ہے، ہم فرض یہ کر چکے ہیں کہ یہ شخص مسلمان ہے، قد آمن بہا بے ایمان ہی بالاسلام، اور وہ اسلام پر، یعنی قد آمن بہا بے ایمان ہی بالاسلام، اسلام پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ ما سبق تمام شریعتوں کا پر ایمان بھی لا چکا ہے، اور اس میں جو کچھ خدا کی طرف سے نازل ہوا اس پر ایمان لا چکا ہے۔ وَكَفَى، اور یہی کیا ہے؟ کافی اور وافی ہے، بحث و فحص کی ضرورت نہیں ہے۔ نعم، ہاں ایک بات ہے، لو بحث الشخص عن صحت الدین الاسلامی، کہتے ہیں اگر کوئی شخص دین اسلامی کے صحیح ہونے کے بارے میں بحث و فحص کرے، فَلَمْ تَثْبُتْ لَهُ صِحَتُهُ، فرماتے ہیں اور اس دین اسلامی کا صحیح ہونا اس کے لیے ثابت نہ ہو، واجب علیہ عقلاً بمقتضى وجوب المعرفت والنظر، فرماتے ہیں تو پس
اگر کوئی شخص دین اسلامی کے صحیح ہونے کے بارے میں غور و فکر کرے اور اس پر دین اسلامی کا صحیح ہونا ثابت نہ ہو تو پھر کہا کرا چلنا پڑے گا، پیچھے جانا پڑے گا۔ اور عقل یہ کہتی ہے کہ غور و فکر کرنا واجب ہے، معرفت کرنا واجب ہے، تو لہذا عقل کے اس فیصلے کے مطابق ان یبحث عن صحت دین نصرانیہ، وہ دین نصرانی کے صحیح ہونے کے بارے میں بحث و فاس کرے گا، لأنہ هو آخر الادیان سابقہ علی الاسلام، کیونکہ وہ اسلام سے پہلے آخری ہی دین تھا۔ فإن فحص ولم یحصل لہ الیقین ایضاً، اگر اس نے دین نصرانیت کے بارے میں غور و فکر کیا اور فحص کیا، بحث کی، اور اسے یقین حاصل نہ ہوا اس کے صحیح ہونے کا، واجب علیہ ان ینتقل، اس پر ضروری ہے کہ وہ اس سے پچھلے والے دین کی طرف منتقل ہو جائے۔ فیفحص عن آخر الادیان السابقۃ علیہ، کہتے دین نصرانی سے پہلے جو ادیان میں سے آخری دین تھا اس کے بارے میں بحث و فحص کرے، وہو دین الیہودیہ حسب الفرض، ہاں اس فرض کے اعتبار سے، اس کہتے ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے وہی جو ہے وہ آخر دین ہے جو دین یہودیت جو دین یہودیت تھا۔ وَهَكَذَا يَنْتَقِلُ فِي الْفَحْصِ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ الْيَقِينُ بِصِحَّةِ دِينٍ مِنَ الْأَدْيَانِ أَوْ يَرْفُضُهَا جَمِيعًا، تو کہتے ہیں اگر اسے دین یہودیت پر اطمینان نہیں ہوتا تو اسے دین ابراہیمی کی طرف لوٹنا پڑے گا، دین ابراہیمی پر اطمینان نہیں ہوتا تو کیا کہتے ہیں کہ اسے دین مجوسیت کی طرف جانا پڑے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس طرح بحث و فحص کرتا جائے یہاں تک کہ اسے جو اللہ کی طرف سے دین آئے تھے ان دینوں میں سے کسی ایک دین کے صحیح ہونے کا یا تو یقین ہو جائے گا، اور یرفضھا جمیعا، یا پھر کیا کر دے گا، وہ تمام کے تمام ادیان کو کیا کر دے گا، رفض کر دے گا۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر وہ اسلام کے صحیح ہونے کے والے اس دین اسلامی کے صحیح ہونے پر قانع نہیں ہوتا، وہ دین نصرانیت میں چلا جائے، اس میں غور و فکر کرے، بحث فاس کرے، دین یہودیت میں بحث فاس کرے، دین ابراہیمی میں بحث فاس کرے، دین مجوسیت میں بھی بحث فاس کرے، تو اسے معلوم ہوگا یہ تمام کے تمام ادیان اپنے آپ کو آخر دین نہیں کہتے تھے، بلکہ ان تمام ادیان میں ان ادیان کے جو حامل تھے انبیاء، اور ان ادیان میں جو کتب نازل ہوئی خدا کی طرف سے، وہ تمام کی تمام کتب، انبیاء اور یہ ادیان اشارہ کرتے رہے کہ ایک ایسا دین آنے والا ہے جو دین اسلام ہوگا، اور جس کا بانی جو ہے وہ جناب رسول خدا ہوں گے، اور جناب رسول خدا کا نام ما سبق کتب میں کسی کتاب میں احمد تھا اور کسی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ما سبق انبیاء، ما سبق شریعتوں میں بحث و فحص کرنے سے معلوم ہوگا کہ دین اسلام ہی صحیح دین ہے، کہ جو ما سبق انبیاء، ما سبق کتب اور ما سبق ادیان کی تصدیق کر رہا ہے۔ بقیہ مطلب کو آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا۔ جی اس مطلب کو مزید مکمل کرتے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دین اسلام کے صحیح ہونے میں جو غور و فکر کرے گا وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ دین اسلام بھی حق ہے، اور اس سے ما سبق جتنے بھی شریعتیں گزری ہیں وہ سب کیا تھی، حق تھی۔ اور اگر وہ دین یہودیت اور دین نصرانیت ہی میں پلا ہے، بڑا ہوا ہے، دین یہودیت اور دین نصرانیت میں ہی اس نے پرورش پائی ہے، تو دین یہودیت یا دین نصرانیت پر اعتقاد رکھنا اسے دین اسلامی کے صحیح ہونے سے مستغنی نہیں کر سکتا، بلکہ دین اسلامی کے صحیح ہونے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وعلی العکس فی من نشأ علی الیہودیت او النصرانیت، ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ اگر کوئی دین اسلام پر باقی ہے تو اسے بقیہ ادیان میں چھان بین کرنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
دین اسلام جو ہے جو کچھ کہتا جائے گا وہ حق ہوتا جائے گا، اور دین اسلام ہی ما سبق انبیاء کی شریعت ہے اور ما سبق انبیاء اور ان کی کتب کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن اس کے الٹ وعلی العکس، لیکن اس کے الٹ فی من نشا علی الیہودیت و النصرانیہ، کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ایک یہودی گھرانے میں یا نصرانی گھرانے میں یعنی عیسائی گھرانے میں پرورش پاتا ہے، فإن الیہودیہ لا یغنی ہے اعتقادہ بدینہ عن البحث عن صحت النصرانیت والدین الاسلامی، بس بے شک یہودی یعنی بے شک یہودی جو ہے اس کو یہودی ہونا، بے شک یہودی ہونا، دین یہود والا ہونا اس کو مستغنی نہیں کرتا، بے نیاز نہیں کرتا کہ وہ اپنے دین پر اعتقاد رکھے کہ اس کا دین نصرانیت جو ہے وہ حق ہے اور دین اسلامی بھی حق ہے۔ اس بات سے دین یہودیت جو ہے اسے قانع نہیں کرے گا، بل یجب علیہ النظر والمعرفت بمقتضی حکم العقل، کہتے ہیں کہ بلکہ اس پر واجب ہو جائے گا غور و فکر کرنا عقل کے تقاضے کے مطابق، صحیح یعنی دین نصرانی پر باقی رہنا، دین نصرانی کے صحیح ہونے اور دین اسلام کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ پھر بھی دین نصرانیت پر باقی رہتے ہوئے اسے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی کہ عقل اس بات کا تقاضا جس طرح کہ عقل تقاضا کرتی ہے غور و فکر کرنے کا۔ وَكَذَلِكَ النصرانی، اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ دین نصرانیت رکھتا ہے، لَيْسَ لَهُ أَن يَكْتَفِي بِإِيمَانِهِ بِالْمَسِيحِ، کافی نہیں ہے کہ وہ فقط جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور بس نہیں، بل یجب ان یبحث ویفحص عن الاسلام وصحتہ، اس کے لیے ضروری ہوگا وہ اسلام اور اسلام کے صحیح ہونے کے بارے میں بحث و فحص کرے، غور و فکر کرے، ولا یعذر فی القناعۃ بدینہ من دون بحث و فحص، بغیر بحث فحص کیے وہ اپنے دین پر مطمئن ہونے میں، بغیر بحث و فحص کیے دین نصرانیت پر مطمئن ہونے میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ بھائی جو دین یہودیت پر رہتا ہے، جو دین نصرانیت پر رہتا ہے، ان لوگوں کے یہ لوگ اگر غور و فکر نہیں کرتے ہیں دین اسلامی میں اور خود دین یہودیت اور نصرانیت کے صحیح ہونے میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں تو ان کا عذر قبول نہیں ہوگا، لأن الیہودیت وکذا النصرانیت، کیونکہ یہودیت ہو اور نصرانیت ہو لا تنفی وجود شریعت لاحقۃ لہا ناسخۃ لاحکامہا، دین یہودیت ہو چاہے دین نصرانیت ہو یہ نفی نہیں کرتے ہیں کسی ایسی شریعت کے ہونے کی کہ جو ان کے بعد آنے والی ہے، یہ ناسخ نہیں کرتے ہیں ایسی شریعت کے احکام کو کہ جو شریعت ان کے بعد آنے والی ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ مُوسَىٰ وَلَا الْمَسِيحُ انہو لا نبی بعدی، اور نہ ہی جناب موسیٰ نے کہا ہے اور نہ ہی جناب مسیح عیسیٰ نے کہا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، بلکہ تو دین یہودیت ہو اور دین نصرانیت ہو، اس میں تو یہ واضح اشارے موجود ہیں، تورات اور انجیل میں یہ واضح عبارتیں موجود تھیں کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھیں کہ ان کے بعد ایک اور دین آنے والا ہے، اور تم لوگوں نے اگر اس دین کے بانی کو پا لیا اور اس دین کو پا لیا تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ ایمان لائیں۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کے سامنے اسلام کی حقیقت اور جناب رسول خدا کے آخری نبی ہونے کی حقیقت اس طرح واضح تھی جس طرح آپ اور ہمارے سامنے ہاتھوں کی انگلیاں ہوا کرتی ہیں۔ فَكَيْفَ يَجُوزُ
لهؤلاء النصارى واليهود أن يطمئنوا إلى عقيدتهم ويركنوا إلى دينهم قبل أن يفحصوا عن صحة الشریعة اللاحقة لشریعتهم. کہتے ہیں پھر کیسے درست ہے نصارہ اور یہود کے لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ فَكَيْفَ يَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ، پس کیسے درست ہے یہود و نصارہ کے لیے ان یطمئنوا الی عقیدتہم کہ وہ اپنے ہی عقیدہ پر مطمئن رہے، وَيَرْكَنُوا الی دینہم اور اپنے ہی دین کی طرف بس اپنے ہی دین یہودیت یا دین نصرانیت کی طرف جھکاؤ پیدا کریں، قبل ان یفحصوا عن صحت شریعت اللاحقۃ لشریعتہم، اور اس سے پہلے کہ انہوں نے یعنی قبل ان یفحصوا اس سے پہلے کہ وہ غور و فکر کرے شریعت اس شریعت کے صحیح ہونے کے بارے میں کہ جو ان کی شریعت کے بعد آنے والی ہے. یعنی یہود و نصارہ کے لیے کیسے درست ہے کہ وہ شریعت کہ جو ان کے بعد آنے والی ہے، ان کی شریعتوں کے بعد آنے والی ہے، اس کے صحیح ہونے میں غور و فکر کرنے سے پہلے اس میں کوئی غور و فکر نہ کریں، اس کے صحیح ہونے کے بارے میں کوئی غور و فکر نہ کریں، اور وہ اپنی ہی شریعت کے صحیح ہونے پر مطمئن ہو جائیں. یہ یہود و نصارہ کے لیے کیسے درست ہے کہ شریعت النصرانیت بالنسبت الی الیہود و شریعت الاسلامیت بالنسبت الی الیہود والنصارہ. جس طرح کے نصرانی ہیں ان کو ان کی نسبت یہود کی طرف ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آخر دین جو تھا وہ یہود ہی تھا. وہ شریعت الاسلامیت بالنسبت الی النصارى الی الیہود والنصارى، اور اسی طرح شریعت اسلامیہ جو ہے اس کی نسبت دیتے ہوئے یہود اور نصارہ کی طرف. یعنی جب تک ایک دین خدا کی طرف سے آیا اور دوسرے دین کا اعلان نہیں ہوا ہے تب تک وہ دین ٹھیک ہے، تب تک تو اس دین کے احکام درست ہے اور اسی پر عمل کرنا ہی فرض ہے صحیح. لیکن جب دوسرا دین آ جاتا ہے تو فرماتے ہیں پھر کیسے دوسرے دین کے آ جانے پر، شریعت لاحقہ کے آ جانے پر کیسے درست ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ شریعت لاحقہ میں غور و فکر کرنے سے پہلے وہ اپنے ہی دین پر مطمئن ہو جائیں اور اس میں ہی جھکاؤ پیدا کر لیں. یہ کیسے درست ہے؟ اس کی بہترین مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب تک دین نصرانیت نہیں آیا تھا تو دین یہودیت پر جتنے لوگ بھی عمل پیرا تھے وہ صحیح تھے، اور وہی دین جو ہے وہ خدا کی نظر میں قابل قبول تھا. جیسے ہی جناب عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لایا اور آتے ہی پنگھوڑے میں اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، اپنی شریعت کے صحیح ہونے کا اعلان کر دیا، تو اب انہی یہودیوں پر ضروری تھا کہ وہ اس دین یہودیت کو چھوڑ کر دین نصارہ پر جو ہے وہ عمل کرتے اور جناب عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے. اسی طریقے سے یہ یہود و نصارہ جو ہے جب تک دین اسلام نہیں آیا اس وقت تک تو یہ اس دین پر باقی رہ سکتے تھے. لیکن جیسے ہی دین اسلام آ گیا تو فرماتے دین اسلام کے صحیح ہونے میں غور و فکر کرنے سے پہلے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اب بھی یہ ڈٹے رہیں اور دین یہودی اور نصارہ پر قائم رہے، بل یجب بحسب فطرت العقول، بلکہ فطرت عقل کی بنا پر ضروری ہے ان یفحصوا عن صحت ھذا الدعوی اللہ کا، کہ وہ ان کے بعد آنے والا جو دعویٰ ہے اس کے بارے میں غور و فکر کریں. فَإِن ثَبَتَ لَهُمْ صِحَتُهَا، اگر ان کے لیے ثابت ہو جائے اس دعویٰ لاحقہ کا صحیح ہونا، انتقلوا فی دینہم الیہ، اپنا دین چھوڑ کر اسی دین کی طرف اور اسی شریعت کی طرف منتقل ہو جائیں کہ جو شریعت اسلام ہے. وَإِلَّا، اگر ان کے نزدیک ثابت نہ ہو، صَحَ لَهُمْ فی شریعت العقل حینئذ البقاء علی دینہم القدیم والرکون الیہ، لیکن بالفرض اگر ان کے لیے آنے والا دین جو ہے ان کے لیے ثابت نہیں ہوتا صحیح، تو پھر
شریعت عقل بھی یہی کہتی ہے. ہاں شریعت عقل میں یعنی عقل اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ ان کے لیے پھر اپنے ہی دین پر باقی رہنا اور دین قدیم پر ہی باقی رہنا اور اسی کی طرف جھکاؤ پیدا کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے. کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بحث و فاس کیا دین محمدیہ میں اور دین محمدیہ صحیح نہیں ہے، جبکہ خود انہی کا دین کہہ رہا ہے کہ ہمارا دین کافی اور وافی نہیں ہے، بلکہ آخر الادیان دین اسلام ہے کہ جس کے صحیح ہونے پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بقیہ مطلب کو آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.